تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. یہ مصرع میرے ساتھ ذرا پڑھ لیں دوسرا والا. تیرے در کی آرزو میں یہ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. یہ آپ کو دہرانا ہے میرے ساتھ. تیرے در کی آرزو میں یہ ذرا زور سے آواز ہلکا ہلکا تھوڑا سا مسکرا کے پڑھیے. تیرے در کی آرزو میں یہ اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے. پڑے جنم مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر. اور جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے. جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے. تیرے عاشقوں کو آقا. وہ مصرع تو یاد ہو گیا ہوگا, پڑھیں. تیرے در کی آرزو میں یہ جن لوگوں کو اس حد تک سردی لگ رہی ہے کہ اگر وہ ہاتھ کھولیں گے تو نمونیا ہو جائے گا, ان سے کوئی بھی مجھے شکایت نہیں ہے. باقی لوگ ذرا مسکرا کے بولیں. تیرے در کی آرزو میں یہ اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے. کاندھوں پہ مصطفیٰ کو پڑھو جو غار. تیرے در کی آرزو میں یہ اچھا ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں, اتنی اچھا آپ سن رہے ہیں. ایک شعر اور سنیے. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے. وہ جدھر سے گزرے پڑھو شیطان. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی عاشق ہیں اور کھل کے دونوں سے پیار کرتے ہیں نا. ایک شعر پڑھ رہا ہوں, سمجھاؤں گا نہیں, سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا ورنہ نہیں. جسے مصطفیٰ دعا دیں آبِ دہن لگا دے،
جسے مصطفیٰ دعا دی آبے دہن لگا دے، پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے، پھر شیر وہ خدا کا پڑھو خیبر۔ بس یہ آخری شعر، اس کے بعد مکتب ہی نہیں پڑھنا ہے میں نے، کلام حالانکہ یہ میرے ہی ہے، میں نے 12-13 شعر لکھے ہیں، اس میں اگر ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں اپنی بہنوں کے لیے۔ ہماری اتنی اچھی بہنیں ہیں یہاں پہ بیٹھی ہوں گی، کافی ایسی عورتیں ہیں ہماری گھروں میں، ہماری بہنیں بیٹیاں، کہ وہ بیچاری مجبور نماز نہیں پڑھ پاتی، کہتی ہیں ہمیں ذرا تھوڑا وقت نہیں ملتا۔ صبح جیسے وہ بریک فاسٹ بناتی ہیں، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، اور پھر کپڑے بھی دھوتی ہیں، پھر وہ جو ہے نا وہ دنیا کے سارے کام کر لیتی ہیں، انہیں برتن دھونے ہوتے ہیں، 10-15 منٹ غیبت بھی کرتی ہیں، تو نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی۔ ان میری بہنوں کی نظر ہے یہ شعر، اللہ کرے تو ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ایک شعر سنیں۔ بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے، جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے، جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر۔ بس اس میں اشعار بہت ہیں، میں نے بس اپنی تقریر شروع کرنی ہے، 15 منٹ ہو گئے مجھے، بس انشاءاللہ تھوڑی دیر اور بس۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ ای کو کم کریں بھائی، اس کا کائے نے کہاں چلے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیے آرام سے، کہیں بھی ہو کے آ جائیے، قیامت تک جلسہ چلے گا، آرام سے آئیے۔ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، پھر میں تقریر بیچ میں روک کے انہیں روکوں گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑی مہربانی ہوگی، کوئی اس میں آپ کی سختی نہیں ہے میرے بھائی، جن لوگوں کو دل لگ رہا ہو، تھکے نہ ہو، وہ بیٹھیں، باقی چلے جائیں۔ یہ تو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہمیں تھکی ہوئی پبلک بھی دی جاتی ہے، رات بھی بہت کر دی جاتی ہے، تاکہ بندہ امتحان دے کہ یہ تقریر کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ تو اس وجہ سے اس کا تو حساب کتاب سب کا ہونا ہے، تقریر کرنے والوں کا بھی، سننے والوں کا بھی، کروانے والوں کا بھی، سب کا ہونا ہے نا۔ کوئی بچے گا کیا؟ نہیں بچے گا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی انسان دھوکے میں کس چیز سے رہا؟ مال کا طلب کرنا بری بات نہیں ہے، مگر مال ہی مال طلب کرتے 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 مر جانا، یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اللہ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، یہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں اس کے بڑھاپے کے ساتھ، ایک تو پیسے کی خواہش، پیسے کی تمنا، دوسرا جینے کی خواہش، جینے کی تمنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کی جو کھوپڑی ہے، اس کی جو حوث ہے اور اس کا جو لالچ ہے، اسے قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں اور آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں پیسہ کما کے۔ دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا، نہ بچوں پہ خرچ کر پایا، نہ غریبوں پہ خرچ پایا، نہ مسجد میں خرچ کر پایا، نہ مسجد میں نہ مدرسے میں خرچ کر پایا، صرف پیسہ کما کے مر گیا۔ تو وہ یہ نہ سمجھے ایسے لوگ ایسے ہی چھوٹ
جائیں گے. نہیں اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر وہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر وہی بات ہے بس سما کے اضافے کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے سما کلا سوف تعلمون, پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. یعنی پہلے وہ فرماتا ہے ہاں جلد جان جاؤ گے, پھر وہ سما استعمال کرتا ہے اور پھر کے ساتھ کہتا ہے سما کلا سوف تعلمون. یعنی اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ایسے میں کہہ رہا ہوں آپ کے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں. سیدنا مولا علی سے پوچھا گیا, اللہ نے مال کے ببال کو 2 مرتبہ بیان کیا, یعنی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات ہے 2 بار کیوں کہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ایک بار قبر میں حساب دو گے, ایک بار حشر میں حساب دو گے. یعنی 2 بار. کتنی بار؟ کتنی بار؟ 2 بار حساب دیں گے. کون بولو؟ وہ جو صرف پیسہ کر کے مر گئے, جن کے پیسے ان کو برباد کر دیا, دین میں خرچ نہیں کیا, زکوٰۃ نہیں دی, لوگوں کو خرچ نہیں کیا, جنہوں نے بھوکوں کو نہیں کھلایا, پیسہ کما کے مر گئے. اور دنیا یہی ہے. آپ دیکھو ہر آدمی کی, یہ جلسے میں تو آپ اس وجہ سے آئے ہو کہ مسلمان ہو, ورنہ کتنوں کی سوچ یہ ہے کہ جلسہ ضروری ہے, حضور کی حدیث ضروری ہے. اسے تو آدمی دوسری بات سمجھتا ہے, دوسرے درجے کی, ورنہ پہلا کام یہی ہے کہ پیسہ کمانے کا معاملہ, ہر معاملے میں پیسے کو داخل کر دیا گیا. اب ذرا غور کریں, ہو سکتا ہے ایک سوال کا جواب دیجئے, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے آپ کہہ دیجئے ہاں. دیکھو اگر بولو گے نہیں تو تقریر نہیں کروں گا, یاد رکھو, بول کے سنو, یہ بزرگوں کی سنت ہے, آپ بولو. ہو سکتا ہے نا میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہو, میرا بھائی اللہ سب کو لمبی عمر دے, جو آخری نصیحت سننے آیا ہو سکتا ہے نا. اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر مجھے بھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس نے پکڑ کے کہہ دیا یا اللہ میں نے اس کی تقریر سنی تھی آخری وقت, مگر اس نے تیرے نام ایک بار بھی ایسا نہیں لیا, کبھی تیری طرف اس کی تقریر کا ایرو نہیں گھوما, یہ تو صرف اپنی تقریر جمانا چاہتا تھا. ایک بار بتاؤ, کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے پھر بھی نہیں بجھے گا, چاہے پیر ہو, چاہے مرید ہو, چاہے عورت ہو, چاہے مرد ہو, بے نمازی پیاسا مرے گا. اور قیامت کے دن جب اٹھے گا تو دشمنان خدا کے ساتھ اٹھے گا. اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں دشمنان خدا کے ساتھ اٹھے گا, یعنی مسلمانوں کے ساتھ نہیں. مگر آج تک کسی بے نمازی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ تو مرنے والا ہے, اسی حال میں مرا تو جہنم میں چلا جائے گا, توبہ کر لے. کبھی کہا؟ کبھی کہا؟ جلدی بولو, کبھی کہا؟ کبھی کسی ایسے انسان سے جو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو, زور سے بولتا ہو, ان کی بے حرمتی کرتا ہو, ان کی توہین کرتا ہو, ایسے بدکار انسان سے مرنے سے پہلے موت نے کبھی یہ کہا کہ مر گیا اگر اسی حال میں تو جہنم میں جائے گا, توبہ کر لے؟ کہا کبھی؟ جلدی بولو, کبھی کہا؟ نہیں کہا نا, نہیں کہا. کبھی کسی سود کھانے والے سے کہ سود والا قیامت کے دن اس کی تون بڑی ہوگی, کھڑا ہوگا پھر گرے گا, گرے گا پھر کھڑا ہوگا, اس کی تون اس کا توازن بگاڑ دے گی, وزن کا حساب بگاڑ دے گی, اس کا پورا اس کا توازن بگاڑ دے گی, اس کا پورا جو ہے وہ یہ گرائے گی, پھر اٹھے گا, پھر گرے گا, پھر اٹھے گا, پھر گرے گا, پھر اٹھے گا, پھر گرے گا. گرتے اٹھ کے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جو ایک پورے میدان میں پیٹ جن کے بڑے ہیں گرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں؟ کہتے لے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام ہے. مگر آج تک کسی سے کہا سود کھانے والے سے اگر اسی حال میں مرا تو جہنم میں جائے گا؟ بولو, میری طرف دیکھو. کبھی کہا؟ ادھر دیکھو. کبھی کہا؟ کبھی ایسے انسان سے جو بدنگاہی کرتا ہو, بری نظر سے بدنگاہی کرتا ہو, ادھر ادھر اس کی عورت کو, بیٹی کو, یہ نظر جو ہے نا اسے تیر کہا گیا, نظر کو
تیر کہا گیا، جس نے اپنی نظروں کو برباد کر دیا ہو، کبھی اس سے کہا اسی حال میں مرے گا تو جہنم میں جائے گا، کبھی موت نے کہا، کبھی روکا، کبھی ٹوکا، نہیں کہا نا اب اگر آپ چاہو تو پوری تقریب بھول جانا، آپ چاہو تو مجھے بھول جانا، چاہو تو میری حیثیت ہی کیا ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا، اپنی اگر ہو سکے تو اولاد کو بھی نصیحت میں یہ بات بتانا جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ ادھر دیکھو، میری بات کو غور کرو، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ذرا توجہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، موت غوث العظم فرماتے ہیں اپنے موبائلوں کی اسکرین پہ لکھ کے رکھ لینا، اپنے اسٹیٹس پر روز لکھ کے لگانا، روز لگانا، تاکہ تمہارے بچوں کو بھی، تمہارے دوستوں کو بھی اس کی بات یاد رہے، یہ بات جو کہ ضروری ہے۔ میرے غوث العظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ میرے ساتھ یہ پورا مجمع ذرا دہراؤ بات کو، سیکنڈ کرو بات کو، موت تجھے حال بدلنے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے اور جب غسال اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے غسل دینے والے ذرا میرے غسل میں نرمی کر، میرے غسل میں نرمی کر، میرا ہاتھ آرام سے اٹھا۔ جب لے کے چلتے ہیں جنازے کو تو وہ کہتا ہے او مجھے میرے آخری مقام پہ پہنچا کے چھوڑ کے آنے والوں، ذرا ہلکے ہلکے قدم دھیرے دھیرے رکھو، تمہارے قدم کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی ایک دن غسل کے تختے پہ رکھا ہوگا، یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ مگر سوچنا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے، صحابی رسول، ان کے قدموں کی دھوبن کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، مگر صحابی اتنا رو رہے ہیں، پورے مدینے کے صحابہ دیکھ کے روتے ہیں۔ کیا موت سے ڈر لگا ہے ابو ہریرہ کو؟ کہا نہیں نہیں نہیں، کبھی رنگ پیلا، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، موت سے نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مرنے سے پہلے انسان جان لیتا ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں، تو بس یہ عرض کر رہا ہوں مالک یہ آخری وقت ہے، اگر اس وقت میں تو نے ابو ہریرہ کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ بس میں اس وجہ سے اس کو غسل دیتے دیتے رو رہا، مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا، میرے کریم پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، اپنے محبوب کے صدقے سے مدینے میں ایمان۔ ایک ایک گناہ، سمندر کے اندر پیڑ ہے، اس پیڑ کا پتا بھی بغیر اللہ کے علم کے گرتا نہیں، اسے خبر ہے، کالی چیونٹی کالے پہاڑ میں چلتی ہے، اس کے پاؤں کے نشان بھی پتہ ہیں۔ ایک ایک ویڈیو جو تم نے دیکھی ہے، جو میں نے دیکھی ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ بولو ایمان ہے تمہارا؟ نہیں بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے منہ دکھاؤ گے؟ کیسے؟ یہ آنکھیں ہماری نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے۔ آنکھیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ اللہ کے دیدار کے لیے۔ او میرے بھائی، میرے دوست، اگر یہی آنکھیں قیامت کے دن یہ کہہ دیں مالک کہ تو نے دیا تو تھا تیرے دیدار کے لیے مگر اس نے گندا کر دیا، برباد کر دیا، کہیں کا نہ چھوڑا، اللہ اکبر، کل ہے دیدار کا دن آج یہاں، اے ہے لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، کوچ تیار ہے کیا ہونا، حاکم کے سپاہی فرشتے، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائی، ہے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جا رہے ہیں 4 پھر رہے ہیں، روز نہیں تماشا دیکھ رہا۔ کیا عمر ہے؟ موت میں دلچسپی نہیں تم کو؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ بتاؤ۔ 20 سال تو 20 سال کے مردے تمہیں اپنے آ کے قبرستان میں ملیں گے، ڈھونڈو گے تو تم کو ملیں گے 25 سال کے لوگ، تم کو ملیں گے 30 سال کے لوگ۔ میری بہن، اگر تم مرنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی ہے تو عمر کیا ہے؟ 50 سال، 50 سال کی عورتیں مری ہیں، 40 سال کی بھی مری ہیں، ہر عمر کا آدمی مر رہا ہے۔ موت عمر کے حساب سے نہیں آتی، موت تو جب وقت ہو جاتا ہے تو آ جاتی ہے، نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ بچے کو چھوڑے، نہ بوڑھے کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ پرہیزگار کو چھوڑے، نہ گنہگار کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ فقیر کو چھوڑے۔ اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، رکھا رہ گیا یہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
یہ عبرت کی جا ہے، بولو جلدی بولو، عبرت کی جا ہے، جلدی بولو میرے دوستوں میرے بھائیو، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب مسلمان بچیاں بیٹیاں جب شادیوں میں آدی آستین کے ساتھ شرکت کرنے لگیں، جس عورت نے کبھی بے پردگی نہ کی ہو، آپ دیکھیں اس کو شادی کے دن وہ بے پردہ ملے گی۔ جس میری بیٹی بہن نے، ایک بات بتاؤ، جو بیٹیاں جو بہنیں، سوال کا جواب چاہتا ہوں، 10 لاکھ لڑکیوں سے زیادہ مسلمانوں کی غیر مسلموں کے گھر میں چلی گئیں، تو صرف لڑکیوں کی غلطی ہے؟ بتاؤ، صرف لڑکیوں کی غلطی ہے؟ وہ جو اپنی بہن کو سجا کے لے کے جا رہا ہے شادی میں، اس کی نیت کیا ہے کہ میں کسی دوسرے کی بہن کو دیکھوں گا تو اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں بدلے کے لیے، چاہے سے کوئی اور دیکھے؟ بتاؤ، وہ جو اپنی بیٹی اپنی بیوی کو میک اپ کروا کے لے کے جا رہا ہے، اس بےہودہ بے غیرت انسان سے کوئی یہ پوچھے کہ تو دوسرے کی بیوی کو دیکھے گا تو بدلے کے لیے اپنی بیوی تیار کروا کے لے کے جا رہا ہے؟ بات تھوڑی کڑوی ہے مگر بات تو صحیح ہے نا؟ کوئی اس میں شک لگ رہا ہے بات کو آپ کو؟ اپنے ہی ساتھ لے کے جا رہا ہے، ایسا نہیں وہ اکیلی نہیں جا رہی، یہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں ہم سے کئی مرتبہ، حضرت ہم جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا تو ہم کو شرم آتی ہے مسلمانوں کی شادیوں میں، سروں پہ دوپٹے نہیں، بے غیرتی کے ساتھ 11 لاکھ لڑکیاں چلی گئیں مسلمانوں کی۔ ایک سوال کا جواب دو، کیا وہ واقعی میں مسلمان تھیں؟ جواب دو، جواب دو۔ جو کسی غیر مسلم کی بائک پہ بیٹھ جائے، بتاؤ کیا وہ واقعی میں مسلمان ہیں؟ جلدی بولو۔ جو دوستی کے نام پہ تھیٹروں میں نظر آئیں، برقعے والیوں کی ویڈیو، میرے گھر کی نہ صحیح، آپ کے گھر کی نہ صحیح، مگر ہے تو وہ برقعے والی کسی مسلمان کے گھر کی، وہ کیا بتاؤ، کیا جس نے کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ بائک پہ سواری کر لی، کیا وہ غیرت مند لڑکی کو کبھی جنم دے سکتی ہے؟ اس کے بچے شرم والے ہو سکتے ہیں؟ جلدی بولو، نسلیں بچاؤ، نسلیں۔ میں مان نہیں سکتا اس وہ کسی ایسی ماں کی اولاد ہے جو نیک ہو، نہیں نہیں، وہ اس ماں کی اولاد ہے جس نے اسے ٹی وی کے سامنے رونا تو سکھایا تھا مگر مصلی میں رب کے سامنے سو رونا نہیں سکھایا۔ ورنہ 11 لاکھ لڑکیاں چلی گئیں۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے میرے صاحبو، میرے دوستو، میں انہیں مسلمان مانوں یا پھر ان کو مسلمان مانوں؟ میری طرف دیکھو، کون مسلمان ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہے بیٹی میری بہن جو غیر مسلم سے فون پہ بات کرتی ہے، اپنے جو ہے وہ غیر محرم سے بات کرتی ہے، یا غیر محرم کے ساتھ بے پردہ میں آ جاتی ہے، یا جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا جاتا، جس کو اپنی اس بہن کو میں مسلمان مانوں، اپنی اس قوم کی بیٹی کو جس کو سر پہ دوپٹہ رکھنے میں بہت زیادہ بوجھ لگتا ہے، جس نے فٹنگ کا لباس پہن رکھا ہو، اسے مسلمان مانوں یا پھر ان کو مانوں؟ میں سید ہوں مگر اللہ کا شکر ہے میں وصیت کر چکا ہوں، جب میں مروں تو میری قبر میں دفن کرنے سے پہلے کسی فلسطینی لڑکیوں میں سے ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ اللہ مجھے بخش دے اس جوتے کی برکت سے اس عظیم بیٹی کے۔ کون؟ جنہوں نے یہ بیان دیا جب محاورات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے بعد پھر ہم پردہ کر کے سو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا پردہ کر کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کی سوتی ہو؟ تو کہنے لگی اس وجہ سے بم جب گرتے ہیں تو گھر میں سے ملبے ہو جاتے ہیں گھر کے، اور ان کے اندر سے صبح کو لاشیں نکلتی ہیں، تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ 20,000 بچے ہمارے بھوک سے مر گئے مگر ہم نے، ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے مگر ایک بھی فلسطینی لڑکی نے یہودی کے ہاتھ میں یہ نہیں کہا میری جان بچا لے، اس نے یہی کہا اے آمنہ کے لال، اے سیدہ کے بابا، جب تک آپ کی کنیزوں کی جسم میں جان رہے گی آپ کی مسجد اقصی پر قربان رہے گی۔ ان مسلمان لڑکیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آج کی مسلمان لڑکیاں ہیں یا وہ مسلمان لڑکیاں؟ بتاؤ۔
मेरी तरफ देखो इधर। एक हमारी शादियां हैं। ये बताओ हम सब की बेटियों बहनों की जितनी भी इज्जतें हैं क्या हुजूर की बेटी के पांव की जूती के बराबर हैं? जल्दी बोलो बोलो। कयामत के दिन औरतें किसका साथ पकड़ेंगी? उन बेहुदा औरतों का जिन्होंने सीरियल बना बना के इनको फिटिंग के कपड़े पहना दिए, कुरान पढ़ने से रोका, नमाज पढ़ने से रोका, इनको मॉडर्न बना दिया, इनको बेहुदा बना दिया। ये उनका साथ पकड़ेंगी कयामत के दिन या फिर हुजूर की बेटी का साथ पकड़ना होगा? बताओ जल्दी बोलो। मेरी तरफ देखो, आप इधर देखो। मेरी तरफ देखो, बोलो किसका साथ पकड़ना होगा? ये हमारे यहाँ की शादियां हैं। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली को जानता है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यार अली वो हस्ती है जो पैदा अपने घर में हुआ मगर हुजूर का दीदार किए बगैर जिसने आंख नहीं खोली। वो मौला अली वो हस्ती है कि जिसको पाला भी हुजूर ने। जल्दी बोलो। जिसको मौलाना सैफुल्लाह साहब आ गया जाओ। जिसको पाला भी, थोड़ा सा आप लोग माहौल बनाओ तो तकरीर सुन लोगे। जोर से बोलो जिसको पाला मेरे सरकार ने। हज़रत अली कहते मेरी शादी हो गई, मैं अपने कमरे में गया तो मैं अपनी बीवी को देख के रोने लगा। हाय हाय हाय। कहते मेरी बीवी ने मुझसे, सैयदा ने कहा क्या आपको ये निकाह पसंद नहीं था? मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है जो आप मेरे निकाह में आई हैं और इसमें कोई शक नहीं नबियों के बाद सबसे बेहतरीन जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है। जोर से बोलो अली और फातिमा का जोड़ा है। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा बात ये नहीं है, बात ये है मैं आपके सब्र को देख के मेरी आंखों में आंसू आए हैं खुशी के। अल्लाह ने कैसा अजीम आपको जज्बा अता किया है और हुजूर ने आपकी कैसी तरबियत की है। का क्यों रोते हैं? का इस वजह से रो रहा हूँ, कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि वो एक जोड़ी नया कपड़ा पहन ले। मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल की बेटी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, ज़बान पे शिकवा कोई नहीं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। ए हुजूर की बेटी, बस यही देख के मेरी आंखों में आंसू आए हैं। दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी आगे बढ़ी, हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से समझाया और जब शादी मेरी हुई है, जब मुझे रुखसत किया है, तब भी मेरे अब्बा ने फरमाया मेरी फातिमा बेटी बिल्कुल भी दिल थोड़ा न करना मेरी बेटी, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, सजदों से राजी होता है। हाय हाय हाय। एक हम हैं जो भूल गए हुजूर के घर वालों को। हैं? बताओ मेरी बहनों मेरी बेटियों, क्या जवाब दोगी क़यामत के दिन तुम उस सैयदाए कायनात को जिसकी जब शादी हुई तो 17 पैमद की चादर में हुई, जिसके घर में 17 दिन के फाके भी हुए, 18 दिन तक फाके हुए, जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, तुम कहती हो तुम्हारे बच्चे पाले हैं। अरे तुमने क्या खाक बच्चे पाले हैं? बच्चे तो नबी की बेटी ने पाले और जैसे उन्होंने पाले उनके बाद ना तो कोई पाल सकी है ना पाल सकेगी। एक बच्चे का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, और जिसने ज़ैनब जैसी बेटी की परवरिश की है। कोई बात नहीं, ना बस मैं तो असल में ये दिल अब मेरा खुद ही लग जाता है ना, तो मैं तकरीर कर भी पा रहा हूँ, वरना कर नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं भाई, आप जब थक जाते हैं तब हमको आप मिलते हैं। आगे से कभी जलसा कराओ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो यही खबर नहीं मैं कल तक जीऊँगा नहीं। कभी भी जलसा कराओ तो जलसे की टाइमिंग ठीक करो ताकि लोगों को फ़ायदा हो। एक ही चीज़ का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, पब्लिक को भी फ़ायदा होना चाहिए। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? बहुत ज़्यादा यहाँ पे हालात बिगड़ गए। मेरी तरफ देखो मेरी बहनों मेरी बेटियों, मेरी बात को सुनो, और मेरे भाइयों आप मेरी तरफ देखो। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या क़यामत के दिन हम जवाब दे पाएंगे इमाम हुसैन को अगर उन्होंने कहा कि मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी, तुझसे अपने घर की बेटी ना बची? बोलो बोलो तो पूछो तो।
उस बच्ची को क्या मुंह दिखाएंगे हम क़यामत के दिन। वो जब उसके घर में मलबे में से आवाज़ आई कि तुम जिंदा हो, तो उसने कहा हाँ जिंदा हूँ। कि कितने दिन से अंदर फंसी हो? बोली बस मेरी आवाज़ निकल पा रही है, मुझे 7 दिन हो गए। अल्लाह जिसे ज़िंदा रखे। लड़की की उम्र क्या है? 15 साल। फ़लस्तीनी मीडिया लिखता है कि आवाज़ देने अंदर से, बाहर आओ बेटी। का ऐसे नहीं आऊँगी। का हमने रास्ता बना दिया। फिर कैसे आओगी? का ज़रा अंदर एक चादर भेज दो। मेरे सर पे चादर नहीं है, पहले सर ढकूंगी फिर बाहर आऊँगी। अल्लाह जब किसी से इम्तिहान लेता है तो उसे हिम्मतें भी ऐसी देता है। कल क़यामत के दिन होगा, ना आप जवाब दे पाओगे ना मैं जवाब दे पाऊंगा। ये जिंदगी तो मुख्तसर है मेरे भाइयों, मौत तो करीब है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं आप सबसे एक बात पूछ रहा हूँ, माएँ जब अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें, अरे यार अगर माँ चाहे तो फिर सुभान अल्लाह क्या नहीं हो सकता है। बताओ बाप चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। मगर हम तो भूल गए, हमारे घरों से तो निकल गई शर्म, हया, नादानियाँ बैठ गई, यही सब चीज़ें बैठ गई जो हमारे यहाँ चल रही हैं। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें चाहती नहीं हमारे घरों में झगड़े, मियाँ बीवियों में झगड़े, ना शौहर के पास अखलाक, ना औरत के बाद उसकी कोई फिक्र, बस यही जैसे चल रहा है। और तो मियाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में हुजूर गए और अपनी बेटी को बुलाने के लिए गए। आवाज़ दी फातिमा, अंदर गए, तशरीफ लेके गए। हुजूर अपनी बेटी को देखा, अल्लाह अकबर, बेटी चेहरा बिल्कुल पीला है, आंखें बिल्कुल गड्ढे पड़ रहे हैं, क्या हुआ है मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। और फातिमा बताना मेरी बेटी क्या हुआ है? बेटी अब्बा को देख के कहती है अल्लाह का शुक्र है। फिर हुजूर ने पूछा, ये अजीम बाप की अजीम बेटी है, ऐसे तो बाप की बेटी ऐसी पूछ रहे ना बाप अपनी बेटी से क्या हाल है, तो बेटी ऐसे ही जो है वो इमोशनल हो जाती है। हुजूर ने पूछा बताना मेरी बेटी, तो अर्ज करने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है। फिर अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और मेरे चेहरे में गड्ढे पड़े हैं, इसी वजह से हुजूर ने सर पे हाथ रखा। मालूम है कौन है फातिमा ज़हरा? अम्मा आयशा को सलाम करें, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा को सलाम करें। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, किसी की आंखें, किसी की होंठ, किसी का चलना, किसी का बोलना बिल्कुल हुजूर की तरह है, तो वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा है। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा, मेरी बेटी, मेरी लाडली, क्या हुआ अब्बा? 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरी तरफ देखना मेरे भाई, मैंने मदीना देखा है और 1-2 बार नहीं, मगर एक बात बताऊं, मेरे आका के यहाँ जब इफ्तारी होती है ना तो तकरीबन 15 से 16 लाख लोग एक दस्तरखान पे इफ्तारी करते हैं, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इफ्तारी न मिली, खाना न मिला। मगर ये हुजूर ने मेरे और आपके लिए क्या इख्तियार किया है, आपको पता है कि कोई अगर एक पत्थर बांधने वाला भी हो तो हुजूर के दामन में उसके लिए जगह है, सरकार ने इख्तियार किया है। अम्मा आयशा फरमाती हैं 17 दिन हो गए थे, मेरे सरकार ने गुठली को चूस के पानी पिया था और हुजूर दुआ फरमा रहे थे। मैं आगे बढ़ी, देखूं किसके लिए दुआ हो रही है, अपने अबू बकर सिद्दीक के लिए, उमर फारूक के लिए, मौला अली के लिए, हसन हुसैन के लिए, किसके लिए दुआ हो रही है? कहती मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि हुजूर दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत, जल्दी बोलो मेरी उम्मत, जल्दी बोलो मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। ये उम्मत जिसने फेसबुक को तुल्य टाइम निकाला मगर दुरूद पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं। कुरान पढ़ना न मर्द भी भूल गए, औरतें भी भूल गईं, घरों से निकल गए। कहाँ से बच्चे अच्छे हों, घरों में कुरान नहीं, घरों में कोई बात नहीं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, और आप सबसे कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माएँ जब नेक नहीं होंगी तो बच्चे नेक नहीं हो सकते। ये बताओ वली कैसे बनते हैं? वली जब बनते हैं जब माँ बाप नेक हों। बोलो यही बात है कि नहीं? जल्दी बोलो यही बात है कि नहीं? कब बनते हैं? जब माँ बाप नेक हों। कैसे वली बनते हैं आप देख लो और तजर्बा कर लो। अल्लाह अकबर, ज़रा गौर करो। अभी इस बात पर रिसर्च हुआ कि ये कौन बच्चे होते हैं जो अपनी माँ के पेट से ही पागल पैदा होते हैं।
ان پر جب ریسرچ کیا تو آکسفورڈ یونیورسٹی کہتی ہے یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا تو ماں کو، اور اثر کس پہ ہو گیا؟ 80% بچوں پر۔ کتنی فیصدی؟ کیا اثر ہوا کہ بچے، اچھا جو بھی ماں کھاتی ہے پریگنینسی میں اس کا اثر ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ پریشر کا اثر ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ تو حضرت تو آ جائیں گے نا، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کرسی بھی رکھی ہوئی ہے، اب بولوں یا ختم کر دوں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے، بولوں 5 منٹ اور بولوں؟ اچھا ماشاءاللہ حضرت قبلہ تشریف لائیں گے سید صاحب، مگر یہ ہے کہ جو آپ آرام سے بیٹھے، ماشاءاللہ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ پیچھے والوں کو لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج سے وعدہ کرو، تقریر تو میں آگے بڑھاؤں گا، آج سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد صبح اپنے گھر سے تب تک نہیں نکلیں گے، اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو کم سے کم آدھا سپارہ پڑھیں گے، اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کم سے کم 1 سورت قرآن کی کوئی بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرو، پھر آگے کی تقریر کروں گا۔ وعدہ کرو آج سے جب گھر سے نکلیں گے تو پہلے 100 مرتبہ اپنے پیارے نبی پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو، پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب دیکھو پریگنینسی میں ماں کو مارا باپ نے، بچے پہ اثر ہو گیا نا؟ بچے پہ اثر۔ اب پریگنینسی میں عورت سے یہ ہدایت کرتا ہے ڈاکٹر کہ دیکھو یہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ کھانا، ٹینشن نہ لینا، ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو تو ایسا کرنا کہ بچے کے گروتھ کے لیے بادام استعمال کرنا، سیب میں آئرن ہوتا ہے، وٹامن سی کے لیے لیمو اور سنترا، وٹامن ڈی کے لیے زیادہ آپ نے امرود کھانا ہے، دھوپ میں بیٹھنا ہے، اور زیادہ اچھا خون بنانے کے لیے زیادہ آپ نے جو ہے نا وہ انار کھانا ہے۔ اب مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو تو یار، ارے بولو تو، ہوگا قرآن کا اثر؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ولی کیسے بنتے ہیں؟ پانی پت کرنال میں ایک بچہ پیدا ہوا، 1 دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 1 حکیم، 2 حکیم، 3 حکیم، 4 حکیم، 1 مہینہ گزر گیا، اس کے رونے کی آواز سنی، نکل کے جا رہے تھے خواجہ فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد، انہوں نے جب سنا اپنے مریدوں سے کہا بھائی مبارک ہو، آج ایسے ولی کا دیدار کراؤں گا جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، مادرزاد ولی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، باپ نکل کے آئے، کہنے لگے یہ آپ کا بچہ رو رہا ہے؟ کہاں؟ کا مبارک ہو، آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے۔ کہا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہ تو یہ سویا ہے نہ یہ سونے دیا ہے، آپ اسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں، میں حکیموں میں پریشان ہو رہا ہوں۔ کہنے لگے اسے برا نہ کہو، میری گود ملا کے دے دو۔ گود ملا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگے صاحب بچے کو کیا پڑھ کے سنا دیا؟ بڑے بڑے حکیموں کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ کیا؟ کہتے بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ کیا اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں ہاں صاحب ہے تو۔ کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانے کھاتے پیتے سوتے، سونے سے پہلے جاگنے کے بعد روٹی بناتے، چکی چلاتے، جھاڑو لگا کے برتن دھوتے، کپڑے دھونے، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی۔ اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، ماں نے قرآن پڑھا نہیں، بچے کو بھوک لگی قرآن کی، تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ تو جب ماں پانی پت والے کی قرآن سنائے تو اس کا بیٹا پورے ہندوستان کو قرآن کا مطلب سمجھاتا ہے، اور جب ماں کربلا والے کی قرآن سنائے تو حسین آواز دیتے ہیں میری ماں آپ نے چکی چلائی تو قرآن سنایا، آپ نے جھاڑو لگائی تو قرآن سنایا، آپ نے کھانا کھلایا، دودھ پلایا تو قرآن سنا، سلایا تو قرآن سنایا۔ مگر آپ کا بیٹا حسین پہلے گردن کٹائے گا، بعد میں پھر نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنائے گا۔
میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، کبھی کبھی اپنے بچوں کے چہرے کو دیکھ کے کہا کرو یا اللہ بچے دیے ہیں تو انہیں جہنم سے بھی بچا لے مالک۔ یہ کیا جانوروں کی طرح زندگی نہیں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت، سب بولو قیامت کب آئے گی؟ حضور سے کیا پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں ابلیس نہیں چاہتا کہ ایسی محفلیں ہوں۔ ہاں، اور حدیث میں آیا کہ ابلیس کو دیکھ کے کتا بھونکتا ہے۔ کچھ لوگ ابلیس کے ساتھ ہی محفل میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر ابلیس انہیں تھوڑی دیر تک بیٹھنے، تو میرا آدمی ہے یار، یہاں کیا کر رہا ہے؟ چل موبائل چلائیں گے کہیں بیٹھ کے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ چل ریل ویل دیکھیں گے، یا کیا دیکھ رہا ہے؟ مگر یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو نہیں؟ ادھر دیکھو، عرض کی یا رسول اللہ قیامت؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے حرمتی شروع کر دیں گے تو قیامت۔ آج کل دیکھ نہیں رہے ہو لوگ بی بی کے ڈر سے اپنی بی بی کی امی کو کہتے ہیں امی جان، اپنی ماں سے بات، اپنی ماں سے بات، اپنی بی بی کے ڈر سے اپنے سسر کو کہتے ہیں ابا جان، اور اپنے ابا سے بات۔ ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کے ابا کو ابا کہتا ہے؟ پاگل ہو گیا؟ ایک بات بتاؤ، آپ کو بتا رہا ہوں، نوجوان بیٹھے ہیں، لمبی عمریں جینی ہے آپ کو، ہماری یہ بات گانٹھ میں باندھ لینا، بڑی پختہ بات ہے، پابندی لینا دینا کرو نا، کبھی قرضہ لو یا دو، یا کسی سے دوستی کرو، یا بھروسہ کرو، یا ٹرسٹ کرو، یا یقین کرو، اعتماد کرو، تو پہلے چیک کر لینا کہ یہ جس بندے سے تم ہاتھ ملا کے دوستی کر رہے ہو یہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں، کیونکہ جو ماں باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی اور رشتے کے ساتھ وفاداری کر ہی نہیں سکتا۔ وفاداری نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آج کل کچھ مولوی پیدا ہو گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں کا مقام اپنی جگہ، عورت کا مقام، مجھے وہ یہ بتائیں کہ ماں کے سامنے کہاں ٹھہرتی ہے بی بی؟ حضور سے یا رسول اللہ پوچھا گیا ہم پہ کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا، پھر فرمایا ماں کا، پھر ماں کا، تین مرتبہ، پھر باپ کا۔ اللہ سب کی بیویوں کو لمبی عمر دے، میں کوئی بد دعا نہیں کر رہا ہوں، مگر اگر 10 بیویاں مر جائیں تو 11ویں بیوی ملنا ممکن ہے، مگر ایک ماں چلی جائے تو پوری دنیا میں ڈھونڈ لینا ماں کی طرح دوسری ماں۔ اچھا ایک بات، تجربے تو آپ نے بھی کر لیے ہوں گے، میری بھی 38 سال کی عمر ہو کے 39ویں سال میں چل رہا ہوں، میں نے بھی دنیا کی خاک چھان لی۔ شمیم بھائی، یہ علماء بیٹھے ہیں، آج دنیا پہ یہ بات کھل گئی ہے کہ شادیاں کر کے لوگوں پہ یہ بات کھل گئی کہ جو ماں باپ نے ہم سے محبت کی، بس اللہ اکبر، اس کے علاوہ سارے رشتوں میں لالچ ہے، ماں اپنے بیٹے سے کبھی لالچ نہیں کرتی۔ ایک صحابی کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس کی روح نہیں نکل رہی ہے نا، حالانکہ صحابی کی جنت میں شک کرنے والا دوسری، مگر یہ اس کے لیے ہیں عبرت پکڑے ہم۔ حضور نے فرمایا اس کی ماں کو بلا کے کیا تم ناراض ہو اپنے بیٹے سے؟ کیوں؟ اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ یعنی روح نہیں نکل رہی ہے تو کون ناراض ہے بولو؟ اور اللہ ہی ناراض ہے نا، ماں کے ناراض ہونے سے ایسا؟ حضور نے فرمایا اللہ کیوں ناراض ہے؟ چونکہ ماں۔ پوچھا کیا ناراض ہو؟ ذرا دھیان سے سننا، کل نہ کہنا پتہ نہیں تھا، بیویوں کا غلام کوئی بیٹھا ہو تو کل نہ کہہ دے کہ مجھے خبر نہ تھی۔ سنو، میرے نبی پاک نے پوچھا کیوں ناراض ہو؟ یہ نہیں سنی ہوگی بات، یہ تو سنا ہوگا ناراض تھی تو روح نہیں نکل رہی، یہ نہیں سنا ہوگا کہ کیوں ناراض ہو۔ حضور نے پوچھا کیوں ناراض ہو، تاکہ اس زمانے کے بیویوں کو غلاموں کے کان کھل جائیں۔ سرکار نے پوچھا کیوں ناراض ہو یہ بتاؤ، حالانکہ حضور جانتے ہیں، پھر بھی پوچھا، علم غیب ہے حضور کو، تبھی تو پوچھا، تبھی تو جان لیا ماں ناراض ہے، پھر اس کے بعد تبھی تو ماں سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، پھر پوچھا کیوں ناراض ہو؟
مارتا ہے گالی دیتا ہے، مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے مفہوم اس کا یہ لے لیجئے، تمہیں دھکا دیا کوئی بری نہیں یا رسول اللہ، یہ اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیتا ہے، بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت، جلدی تو بولو، بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے، جلدی بولو، بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ دنیا کے میں نے بڑے رشتے دیکھ لیے، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا میرے بھائیوں، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا اور میں نے دعا کی، کیا پتا کس کا حج قبول ہوا، مجھے خواب میں یہ حاطف غیب سے آواز آئی، اللہ نے سب کے حج قبول کیے، ہارون بن موسیٰ بلقی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا۔ کہنے لگے میں ڈھونڈنے نکلا، اٹھ کے حیرت سے میں بلخیوں میں گیا، میں نے کہا ہارون بن موسیٰ کو جانتے ہو؟ کہنے لگے وہ جو وہاں کھڑا ہے، وہ جو عبادت کر رہا ہے، اس سے بڑا نیک ہمارے پورے قافلے میں نہیں ہے، ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا وہ ایک ہاتھ سے دعا کر رہا ہے، ایک ہاتھ یہاں تک کٹا ہوا ہے، اور ایسے کر کے دعا کر رہا ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، بس اس کو کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کے، اور میں جب جا کے سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا کر رہا تھا، میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھا، اس نے جیسے ہی مجھے بیٹھے دیکھا، کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں، کیوں آئے ہو؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول اللہ نے نہیں کیا۔ کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ مجھے 24 سال ہو گئے حج کرنے آتا ہوں، احرام باندھ کے کعبے کا طواف کرتا ہوں، کعبے میں جا کے روتا ہوں، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، میں پھر مقام ابراہیم پر، میں ملتزم پر، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، رکن اسبت پر، میں جو ہے وہ ملتزم پر اپنی دعائیں مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں صفا مروہ پہ، پھر میں احرام باندھ کے چلا جاتا ہوں حج کرنے، اور منی میں دعا مانگتا ہوں، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں رو رو کے دعا مانگتا ہوں، پھر عرفات سے مزدلفہ آتا ہوں، مزدلفہ میں دعا مانگتا ہوں، عصر اور مغرب ملا کے پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں منی، اور وہاں منی کی وادی میں میں جمرات پہ کنکری مارتا ہوں، پھر جانور قربان کرتا ہوں، پھر بال مڈاتا ہوں، اور اس کے بعد کپڑے پہن کے یہاں بیٹھتا ہوں، تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں ہوا، مجھے 24 سال ہو گئے نہیں کیا، اللہ نے تیرا حج قبول، 24 سال سے سن رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ تھا، شراب پینے لگا تھا، شرابی جنت کی بو نہیں سونگے گا، شرابی جہنم میں جائے گا، جہنم کی وادیوں میں۔ کہتا ہے میں شراب دوستوں کے چکر میں پڑھ کے پینے لگا، کبھی خراب دوستوں سے دوستی نہ کرنا۔ کہتا ہے شراب پیتا تھا میں، اور شراب پی کے ایک دن رمضان کے مہینے میں آیا، میں نے کہا ماں مجھے کھانا دے، میرے منہ سے شراب کی بدبو آئی، اس نے کہا بھاگ جا یہاں سے ظالم، ایک تو شراب پیتا ہے رمضان کے مہینے میں اور مجھ سے روٹی مانگتا ہے۔ کہتے عصر کا وقت تھا، وہ غصے میں تھی، اس نے کچھ الفاظ کہے مجھے برے لگے، میں نے ایک گھونسا اس کے منہ پہ مارا، کیسے جیسی مارا وہ ایسی اس کے اندر گر گئی، کمزور تھی میری ماں، اور گر گئی تندور میں جلنے لگی، اور میں نے اتنا بھی نہ کیا اسے اٹھا لیتا، وہ جل گئی، تڑپنے لگی، میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح کو جب ہوش آیا تو میری بیوی جا رہی تھی، میں نے کہاں جا رہے ہوں؟ میں ماں کے ساتھ، ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہ میری ماں مر گئی؟ کہ ہاں وہ تڑپ تڑپ کے جل جل کے مر گئی۔ کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کہنے لگے وہ منع کر کے گئی ہے، اس نے کہا میرے صورت نہ دکھانا، قیامت کے دن اس سے حساب لوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد میرا جتنا بھی تھا نا مالک بن دینار، میں اتنا افسوس ہوا، سارا کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا، اپنا وہ ہاتھ وہیں پہ رکھ کے کاٹ دیا ایسے کر کے۔ اور پھر 24 سال ہو گئے مجھے، ہر سال آ کے کعبے میں بھی روتا ہوں، عرفات کے میدان میں بھی روتا ہوں، مگر اللہ میرا حج قبول نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار نے زور سے اس کو ایک گھونسا مارا اور کہا بے شرم، تو ماں کو مار کے یہاں آیا ہے؟ کہتے پھر وہ چلا گیا، اور پھر کہتے میں سویا تو حضور کا دیدار ہوا، خواب میں فرمایا مالک بن دینار تو نے ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے ماں کو مارا ہے، کہ اللہ اسے بخشے گا ماں کی بدولت کا، کیسے؟ قیامت کے دن اس کی ماں کہے گی یا اے اللہ اس نے مجھے مارا، میں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اسے بڑا کیا، ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، اس نے مجھے جلا کے مار دیا، اس میرا انصاف کر مالک۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈالو۔ جب جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو یہ کہے گا او ماں ماں ماں، ماں نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں، پھر نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں، پھر نہیں سنے گی، پھر اللہ
توفیق دے گا، اس کے دل میں اثر ڈالے گا تو کہے گی ہاں کیوں، کیا بات ہے، کیوں آواز دیتا ہے؟ کہا میرا ہاتھ جل گیا تھا بچپن میں، تو روئی تھی میرا ہاتھ پانی میں ڈال ڈال کے، اب تو مجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، مجھے معاف نہ کرے گی۔ ماں دیکھے گی، پھر اس کے بعد اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا، کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دیا میں نے، تو بھی معاف کر دے میں اپنے بیٹے کو۔ اللہ فرمائے گا اللہ اکبر، تجھے جلا کے مارا تھا، تو اسے معاف کر رہی ہے؟ ہاں مالک میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ ہوتا ہے ماں سے بڑی کوئی رشتہ نہیں، باپ سے بڑا دوست کوئی نہیں، باپ چلا جائے تو باپ کوئی نہیں، اگر ماں آج زندہ ہے تو اس کی قدر کر لو، کل نہ ہوگی تو رویا کرو گے۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں جس کی ماں اسے دل سے دعا کر دے وہ دنیا و آخرت میں کبھی محتاجی نہیں دیکھ سکتا۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں جس کی ماں راضی ہو جائے، جس کی ماں اس پہ مہربان ہو جائے، اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ میرے دوست، میرے بھائی، باپ زندہ ہے تو اس کی قدر کر، باپ نہیں ہوگا۔ میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب، وہ تقریر کر رہے تھے، شمیم بھائی، ان کے والد براور بیٹھے تھے، میں نے فون کیا، میں نے مفتی صاحب آپ کا نصیب بہت بڑا ہے، آپ کے والد صاحب بھی کتنے خوش نصیب ہیں۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ تقریر فرما رہے تھے تو وہ مسکرا کے آپ کو دیکھتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے آپ کو تقریر کرتے دیکھ لیا۔ آپ کیوں رو رہے تھے؟ میں کہا میں اس وجہ سے 25 سال ہوئے میرے والد دنیا سے چلے گئے، میں کہاں کہاں تقریر کرنے نہ گیا، کہاں کہاں میں نے اپنا درد نہ سنایا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، مگر سب نے تقریر سنی۔ کاش میرے والد بھی میری ایک تقریر سن لیتے، کاش وہ بھی دیکھ لیتا مالی جس نے پیڑ لگایا تھا، وہ بھی ایک بار پھل کھا لیتا، مگر جب وہ مالی چلا جائے تو رونے سے کیا فائدہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ احترام کے لائق میرے ماں باپ ہیں، ان کا احترام تم نہیں کرتے ہو تو کتنے پیروں کا امتحان کر لو، کتنے پیروں کا آپ تم جو ہے وہ تعظیم کر لو، ان کی توقیر کر لو، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہیں دنیا کا کوئی پیر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ باپ زندہ ہے تو اس کی قدر کرو، ماں زندہ ہے تو اس کے پاؤں دباؤ، اس سے محبت کی باتیں کرو۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ زندگی مختصر ہے، اس سے پیار نہ کرو، محبت نہ کرو، اور محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرو، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ایک بڑی خاتون خوبصورت تھی، آخری بات ہے، میری طرف دیکھو، حضرت کو بلا لیجیے۔ دیکھ کر والدین کے رخ کو جس کے دل میں گلاب کھل جائے، ہے یہ قول رسول کے اس کو ایک حج کا ثواب مل جائے، ایک حج کا ثواب۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ نوجوانوں، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، موت آنے والی ہے، موت سے پہلے بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ، توبہ کیا کرو، توبہ سے دل صاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کریں، اور سنو، غسل کر کے کیا کرو، پھر کپڑے پہن لو، پھر ٹوپی لگا لو، پھر اکیلے مصلی بچھا لو، اور پھر اپنی توبہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، پھر یاد کرو کتنے گناہ کیے ہیں تم نے زندگی میں، اپنی سارے چھوٹے بڑے سب گناہ یاد کرو، اور پھر ان گناہوں پر ندامت کرو، اور اس کے بعد ہو سکے تو رو لو رو لو رو لو، اور یہ کہو الفاظ اس طرح کے، اے مالک تیرا بھاگا ہوا مجرم بندہ واپس آ گیا ہے، اسے معاف کر دے۔ اور پھر کر فرماتے ہیں مخدوم یحییٰ منیری، اگر تیرے 2-3 آنسو بھی اس حال میں میرے گر گئے تو سمجھ لے تیرا رب تجھ پہ مہربان ہو گیا ہے۔ ایک خاتون ہے، اتنی حسن کی ملکہ ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے، نوازا ہے اللہ نے اسے حسن سے، نام اس کا اتنا بڑا ہے کہ کوئی ایسا مالدار آدمی نہیں ہے جس نے اس کے دروازے پہ جا کر کے پیسے خرچ نہ کیے ہو۔ بڑا محل بنا لیا اس نے، بہترین محل میں رہتا ہے، بڑے محل میں رہتی ہے، اور خوبصورت ہے، اور میک اپ کر کے دن میں بیٹھ جاتی ہے کمرے میں، اور وہ دروازہ کھول دیتی ہے، دروازے راگیر نکل کے اسے دیکھتے تھے، پہلے وہ اسے دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے تھے، اس کے بعد وہ پیسہ سے اسے طے کرتے تھے۔ بہت مہنگی تھی وہ عورت اس زمانے میں، اور بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے۔ ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا ہے، اس نے جب دیکھا
تو یہ زنا جس سے بچنا ہے زنا سے وہ اپنی آنکھوں کو بچائے. آنکھیں دیکھتی ہیں. مجلد پسانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. یہ اس خاتون کو دیکھ کے اپنے دل میں اس کے ایسی جو ہے وہ ایسی اس کے حالات ہوئے کہ اس کے دل میں بھی اس کا فتنہ پھیلا اور اس کے دل میں بھی بے چینی ہوئی اس عورت سے ملنے کے لیے. اور یہ آدمی 1 مہینے تک سجدے میں کہتا رہا یا اللہ مجھے بچا لے بچا لے بچا لے. نیک آدمی تھا, ولی انسان تھا, مگر 1 مہینے تک دل سے خیال ہی نہیں نکلا اس لڑکی کا جسے اس نے دیکھا تھا ایک بار. اور پھر اپنی زمین بیچ کے جھوپڑی اوپڑی سب بیچ کے اس کے پاس گیا. بولے بتا کون سے دن آنا ہے, مجھے تیرے بغیر سکون کوئی نہیں. کہا فلاں دن آ جانا. فلاں رات یہ گیا اور وہ رات کے وقت میں اس کے دروازے پہ پہنچا. اس نے اپنے دروازہ کھولا, کمرے میں بیٹھی تھی, دلہن بن کے بیٹھتی تھی, اچھے سے اپنے گاہک کے لیے سروس کرتی تھی وہ, اور بہترین طریقے سے عطر شطر لگائے. وہ جوان, یہ بھی جوان, اور یہ آگے بڑا وہ حسینہ. اس نے اس سے بات چیت کری, وہ دلہن بنی بیٹھی ہے. بات چیت کرتے 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 اس نے آگے ہاتھ بڑھایا, فزیکل ہونا چاہا, اور جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا ویسے ہی کانپنے لگا. اور ویسے ہی جیسے ہی کانپا اس نے پیچھے ہاتھ کیا, یہ جانے لگا, پسینے آ گئے. کیوں جاتا ہے؟ کہا میری طبیعت بگڑ رہی ہے. کہ طبیعت بگڑے وہ کیوں یہاں ٹھیک ہو جاتی ہے؟ صحیح صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. کہنے لگا صحیح پوچھنا چاہتی ہے. کہاں؟ کہ صحیح بات یہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھتا ہے, اور آج میں تیرے ساتھ زنا کرنے آیا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور میں اتنا گندا نہیں, اتنا برا نہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. جب تم مسجد میں کہتا نا بیٹے اللہ اکبر, تب بھی تیرا اللہ تجھے, اور جب تم محلے میں کسی لڑکی کو دیکھتا ہے تب بھی تیرا اللہ تجھے. اتنی بے حیائی. وہ کہنے لگا میرے پیسے نہ دے, مجھے جانے دے, میرا دل گھبراتا ہے. وہ عورت بولی کیوں؟ کہ اپنے رب سے مجھے محبت ہے, میرے رب کی بارگاہ میں گر جاؤں گا, میری کوئی بقت نہ رہے گی, مجھے جانے دے. اور تو روتا ہوا چلا گیا. مگر اس غافل عورت کے دل میں اثر ایسا ہوا کہ یہ رونے لگی اور کہنے لگی ایک رات آیا تھا, ہاتھ تک نہیں لگایا اس نے مجھے, اور میں نے تو کتنی راتیں گندی کی ہیں, مجھے کیسے معاف کرے گا. یہی روتے روتے کام بند کر دیا 2-3 دن. کسی نے کہا وہ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام ہے, وہ بتا دیں گے تجھے کیسے توبہ ہونی تیری. کسی نے جا کے کہا فلاں عورت ملنا چاہتی. اتنی بدنام عورت کا نام سن کے حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھ سے کیوں ملی ہوں, بھگاؤ اسے. یہ بھاگ گئی. دروازہ اس نے بند کر لیا. گھر جا کے بولی مالک میں اتنی گنہگار ہوں کہ موسیٰ نے تو مجھے بھگا دیا, یہ بتا تو بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ آخر میں تیری بندی ہوں, کون سی جگہ جاؤں گی؟ زمیں بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکالا مکا بھی خدا کا, گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے. رو کے بولی مالک میرے گناہ زیادہ ہیں تو تیری رحمتوں سے زیادہ ہیں. یہ کہہ کے پھوٹ گئی, بلک گئی, بلک بلک کے روئی, سسک سسک کے روئی, اتنی روئی کہ اس کے آنسوؤں سے وہ جگہ بھیگ گئی. دروازے پہ دستک ہوئی, کھولو دروازہ, نہیں کھولوں گی. دروازہ پہ دستک ہوئی, نہیں کھولوں گی. کیا پتہ کون گاہک ہے, زور سے دھکا دیا. اس نے ڈر گئی, توڑ نہ دے دروازہ. جیسی کھولا ہے سامنے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہا آپ کیوں آ گئے؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. کہنے لگے مجھے کیا خبر تھی, ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جا موسیٰ میری بندی سے کہنا کہ اس کے رب نے اس کے آنسو قبول کر لی, اسے معاف کر دیا. کہنے لگی میں اتنی بڑی پاپن, زندگی میں پاپ کتنے کیے میں نے, ایک ہی رات تو روئی ہوں, ابھی یہ رات بھی پوری نہیں گزری, ایک بار میں معاف کر دیا. وہ فرماتے ہیں ہاں. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میری بندی سے کہنا بس اتنا رو لے میرے بندہ, جو بھی مجھ سے دور ہونا گنہگار کتنا بھی بڑا, اس کے آنکھ کے آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. میرے بھائی ایک دن قبر میں یہی رشتہ دار جن کے لیے جی رہے ہو قبر میں ڈال دیں گے. توبہ کر لو, بنا توبہ کرے مرے بڑے مشکل ہو جائے گی. اپنے رب سے توبہ کرو. نوجوانوں اپنی جوانی کو بدلو, اپنے رب سے توبہ کرو. آپ لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو اپنے نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا, نیچے ہاتھ کریں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں. وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. ادھر آ جاؤ بیٹے, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.
میں نے شروع میں جو تمہارے بارے میں بات کہہ دی تھی اس سے میں معافی چاہتا ہوں تم سے. بیٹھ جاؤ یہیں پہ. کوئی دوسرا عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت پر. پوری داڑھی رکھانے والا جو ایک مٹھی داڑھی رکھائے وہ اس محفل میں کھڑا ہو جائے. جسے اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہو نا وہ شادی سے پہلے داڑھی رکھا لے. بگڑی بھی خراب لڑکیوں سے بچنے کا طریقہ ہے، چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. ہے کوئی دوسرا عاشق رسول اس محفل رسول میں جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ اس محفل میں کوئی عاشق رسول ہو تو دیر نہ کرے اپنے نبی کے نام پر پوری سنت کے لیے. کوئی دوسرا عاشق رسول ہے آگے پیچھے سے جو اپنی زندگی بدلے، اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجائے؟ پیچھے سے کوئی ہے؟ آگے سے ہے کوئی نوجوان جو یہ کہے اب تک جیا تھا سب کے لیے، دنیا والوں کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے؟ کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. ہے کوئی دوسرا عاشق رسول اس مجلس رسول میں؟ آگے پیچھے سے نوجوان ہمارا بھائی، دیکھو ایک تو بھائی ہمارا کھڑا ہو گیا، میں چاہ رہا تو کوئی دوسرا بھی کھڑا ہو جائے. کوئی دیوانہ، کوئی میرے آقا کا غلام، میرے سرکار کا سچا عاشق کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے میرے بھائی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ 20-25 کھڑے ہو جائیں گے مگر ایک ہی میرا بھائی کھڑا ہوا ہے. مگر میں نا امید نہیں ہوں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. دوسرا کوئی عاشق رسول ہے میرے آقا کا دیوانہ جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے اور کہے چلو اب تک جیا تھا دنیا والوں کے لیے، اب چلو مدینے والے کے لیے جیتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے بھائی آ گئے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. یہ ہو گئے 2. تیسرا کوئی عاشق رسول ہے سنت رسول والا جو اپنی زندگی کو بدلے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، لمبی عمر عطا فرمائے. سنت رسول پہ پابندی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم ہے میں انہی کے گھر ٹھہرا ہوں. بہت اچھے انسان ہیں. کوئی تیسرا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ میں سوچ رہا تھا 4 یاروں کی نسبت سے 4 تو ہو جائیں. کوئی نوجوان ہے؟ بڑے اچھل کے میرے بھائی نعرہ لگانا یہ ایمان نہیں ہے. تختی لگا کے آئی لو یا رسول اللہ لکھنا یہ ایمان نہیں ہے. اپنی ذات میں حضور کی محبت کو شامل کرنا یہ ایمان ہے. ہے کوئی تیسرا عاشق رسول اس محفل رسول میں جو اٹھ کے کھڑے ہو اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، قبر میں جا کے حضور کو منہ دکھانا ہے؟ کوئی دیوانہ ہو تو جلدی سے کھڑا ہو جائے. تیسرا دیکھیں دیر نہ کریں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن. 2 منٹ کی آپ برداشت کرو. میں سوچ رہا تھا بھائی تیسرا کوئی دیوانہ. ایک شعر اور پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا. وہ میرا بھائی کون ہے جو پیچھے سے کھڑا ہو یا آگے سے سنت رسول کے لیے؟ یہ سوچا نہ کرو، دین میں سوچنا نہیں چاہیے. آؤ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ یہ 3 ہو گئے. چوتھا کوئی عاشق رسول؟ حضرت کی گاڑی بھی داخل ہو رہی ہے ماشاءاللہ. سید الشاہ سید سیف الحسن بخاری مدظ اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات حضرت کا استقبال کریں. بس آپ جائیے گا مت، کھڑے ہو جائیے مگر وہیں بیٹھ جائیے ایمانداری کے ساتھ. کھڑے تو ہو جائیے، سید صاحب آ رہے ہیں، مگر وہیں بیٹھ جائیے گا جہاں کھڑے ہیں. نعرہ تکبیر، ہاں زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیر طریقت، پیر طریقت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت. جلدی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، حضرت علامہ مولانا سیف الحسن صاحب بخاری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جاؤ، جانا نہیں، ایمانداری سے بیٹھ جاؤ، ایمانداری سے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید شاہ نور الحسن بخاری، حضرت سید شاہ سیف الحسن بخاری. حضرت یہ نعرہ تکبیر. یہ 3 عاشق رسول ہو گئے. اب ادھر آئیے، ادھر آئیے. چوتھا عاشق رسول ہے کوئی سنت رسول والا؟ سید صاحب کی موجودگی میں آج
امام حسین کی اولاد کے سامنے. سبحان اللہ. ہے کوئی چوتھا عاشق رسول؟ آؤ بھائی آؤ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. رکھاؤ گے بھائی پوری داڑھی؟ ماشاء اللہ یہ ہمارے بھائی آ گئے. سبحان اللہ تو بولو، اب لگ نہیں رہا ہے. اب پنجتن کی یہ وارث پنجتن ہے. اب کوئی پانچواں پنجتن کا ماننے والا. میں ایک شعر پھر پنجتن کی شان میں پڑھنے والا ہوں. یہ 4 ہو گئے، کوئی 5واں ہو تو میرا بھائی کھڑا ہو جائے. عاشق آ جاؤ آ جاؤ، پوری سنت رکھانے والا ہے انشاءاللہ. یہ ہو گئے 5. اب غریب نواز کی چھٹی بھی ہو جائے، جلدی سے دین نہ کریں بھائی. کوئی ہے چھٹی والا غریب نواز کا؟ کوئی چھٹی والا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کوئی چھٹی والا غریب نواز کا عاشق ہو تو آ جائے. ماشاءاللہ ایسے چلنا چاہیے جیسے بھائی چل رہے ہیں. ہاں. نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. مولانا دیکھو ان کے ڈالو، ان کے اس بچے کے ڈالو. سب سے پہلے یہی کھڑا ہوا ہے، ڈالو جلدی ڈالو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب میں حضرت کے گلے سے ذرا، حضرت کے ہاتھوں کا ان کے ڈالو ذرا. دوسرے نمبر پہ یہ آئے تھے. رکھو رکھو. ہاں کوئی بات نہیں، ابھی رک جاؤ ابھی رک جاؤ ابھی رک جاؤ. بس بس 1 منٹ رکو. کوئی ہے چھٹا عاشق رسول؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی دیوانہ اس محفل رسول میں جو آج سے اٹھ کے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرے؟ داڑھی وہ سنت ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتی ہے. ورنہ کسی کو کیا خبر تم کیا ہو. ہماری طرح جی کے دکھاؤ. ایئرپورٹ پہ دیکھیں تو ان کی نظریں پڑیں، ہے نا. ٹرین میں بیٹھے تو ان کی نظریں پڑیں، ہے چلے تو وہ ہمیں دیکھیں. اور یار یہی تو کمال ہے حضور کی سنت کا. حال یہ ہے کہ مسلمان اگر 1 لاکھ میں کھڑا ہو تو اس کا چہرہ دیکھ کے لوگ پہچان جاتے ہیں یہ آمنہ کے لال کا غلام ہے. یہ ماشاءاللہ چھٹا کوئی عاشق رسول ہو تو آ جائے اس سنت رسول پہ عمل کرنے کے لیے. آؤ آؤ. 7 ہو گئے. سبحان اللہ. یہ چھوٹی داڑھی والے بھی پوری کریں گے ماشاءاللہ. یہ 7 ہو گئے. پہلے تو ایک ہی کھڑا ہو تو آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید دوسرا ہی نہیں کھڑا ہوگا، مگر اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. حالانکہ شمیم بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھو آپ، ہاں سمجھ رہے ہو بات کو. ہاں مگر یہ الحمدللہ اللہ 7 ہو گئے. میں سوچ رہا تھا 8 میں ایک اور آ جائے. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. 7 ہو گئے. کوئی 8واں عاشق رسول ہے؟ لاؤ بھیا ہار دینا ذرا. ایک حضرت کا ہاتھ لگواؤ، پہلے حضرت کا ہاتھ لگواؤ. اب ڈال دو ان کے. دیکھو بھائی یہ 7 لوگ ہو گئے. مجھے امید ہے ایک آدمی اور آ جائے تو 8 ہو جائیں گے. کوئی نوجوان ہے؟ ہاں بس بس سبحان اللہ. کوئی ایک اور نوجوان ہے میرا بھائی عاشق رسول؟ کوئی 8واں ہے کوئی نوجوان ادھر پیچھے سے؟ میں نے کتنی دیر تقریر کی ہے؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے. آپ کا دل لگا کہ نہیں لگا بتاؤ؟ دل لگا تو دل کیسا لگا کہ 8واں عاشق رسول نہیں آ رہا ابھی تک. کوئی 8واں میرا بھائی ہو تو مہربانی کرے آ جاؤ، دیر نہ کرو. آپ دیکھو جیسی سید صاحب آئے نا تو ایک دم برکتیں ہو گئی الحمدللہ. یہی بزرگوں کے آنے کی برکتیں ہوتی ہیں. ان کی برکتوں سے آؤ. 8 ہو گئے. سبحان اللہ. اب لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھائی ہم میں آپ کے ہوں گے جلسے جن سے فائدہ نہ ہوتا ہو. اللہ کا شکر ہے ہم تو روز فائدہ ہوتے دیکھتے ہیں حضور کی ذکر سے. سبحان اللہ. آؤ بیٹا آ جائے، آگے آ جاؤ. آ جاؤ نہیں آپ بیٹھو، آپ کی داڑھی پوری. آپ ادھر آ جاؤ. اب آ جاؤ. کوئی نواں عاشق رسول ہو تو آ جائے. بس میں سوچ رہا تھا امام حسین کی 10ویں ہو جائے، 2 آ جائیں اور ایک نواں پھر 10واں آ جائے. کوئی میرا بھائی جس کے کام میں برکت نہ ہو داڑھی رکھائے. دنیا میں برکت، آخرت میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ڈال دو ان کے ہار. آپ حضرت کے ہاتھ سے لگوا کے پہلے. ہاں اب لگواؤ. یہ ہو گئے 8. ادھر یہ 3 لوگ اور ہیں، ان کے بھی ڈالو ہار. حضرت کے ہاتھ سے ہاتھ اس میں مس کروا دو. بس ادھر رگواؤ. ماشاءاللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آ جاؤ بھائی. سبحان اللہ. برکتیں اللہ عطا فرمائے. اللہ آپ کو مدینے کا مسافر بنائے. آمین کہہ دو بھائی. ماشاء اللہ. 8 ادھر آ جاؤ. کوئی ایک عاشق رسول اور ہو تو دیکھ لو بھائی میرا بھائی, کوئی جس کے دل میں بار بار آ رہی ہو مگر فیشن اسے روک رہا ہو تو کہہ دے میں فیشن کا غلام نہیں ہوں, مدینے والے سرکار کا غلام ہوں. ابھی آئے ہیں یہ پہلے سے بھائی. میں 8 ہو گئے. اتنی محنت کی گنتی کیسے بھول جاؤں گا میں بھائی. میں یہ 8 ہو گئے. کوئی نما عاشق رسول ہے؟ ماشاءاللہ پبلک سب جمعی ہوئے ہے سید صاحب کی برکتوں سے. ایک عاشق رسول نما اور آ جائے. نما ٹھیک ہے. چلو 8 لوگ وعدہ کرو میرے ساتھ انشاءاللہ سید صاحب کی موجودگی میں کو وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ منڈے کی پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں پروردگار سید صاحب کی برکتوں سے یا اللہ ان کا ساتھ دینا مالک, انہیں استقامت عطا فرمانا, انہیں مدینے کا مسافر بنانا, مدینے کی مٹی کی برکتوں سے انہیں نیک بنا دے پروردگار. بیٹھیں آپ لوگ, بیٹھیں اپنی اپنی جگہ پر. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ انشاءاللہ ارادہ, وعدہ نہیں, آج سے ارادہ. سید صاحب دعا کریں گے نمازی بن جاؤ گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ آپ سنیوں کے سچے مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہیں گے انشاءاللہ. دیکھو ایک بات اور بتاؤں, میں نے روز میری تقریریں کرتا ہوں میں, اللہ تک جب تک توفیق دے گا کروں گا, ہے نا. میں روز لوگوں سے ملتا ہوں, روز مشائخ سے ملتا ہوں. سارے شیوخ جتنے مشائخ ہیں سب میرے سر آنکھوں پر. مگر میں نے اتنا سیدھا سادہ سید زادہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں نے سید سیف الحسن بخاری کو دیکھا ہے مدد اللہ. نہ کوئی تام جھام ہے, نہ کوئی یہ جو وہ دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے, نہ گفتگو میں بالکل سادہ ہیں, برکت والے ہیں, اور جو ان سے ملتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ بار بار ملا جائے ان سے. اور رہبر و رہنما ضرور ہے, ہونا چاہیے. یہ تو بنگال والوں آپ کی قسمت ہے کہ حضور کا جب کرم ہوا تو میرے نبی پاک کی اولاد ہر اسٹیج میں ملے گی, ہر صوبے میں ملے گی. یہ خاتون جنت کا فیضان ہے کہ میاں بہار میں بھی ہیں, یو پی میں بھی ہیں, اور بنگال میں بھی الحمدللہ آلِ رسول موجود ہے. یہ سب کربلا کی برکتیں ہیں. آج کوئی ادھر کوئی ماشاءاللہ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, میری آپ تقریر بھی آپ نے سن لی اور مجھے تھوڑا بہت آپ سمجھ بھی ہو گئے. ایسے میں کسی کی نہ تو کوئی تعریف کرتا ہوں, مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. مگر آپ میں سے جو مرید نہ ہوا ہو وہ اس نیت سے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے, ایسا بزرگ کہتے ہیں, تو سید صاحب کے ہاتھ میں آج موقع ہے, ہاتھ دے دیں, مرید ہو جائیں اور سیدھے راستے کو پکڑیں, نماز کی پابندی کریں, ماں باپ کی خدمت کریں انشاءاللہ, اور اپنی زندگیوں کو بدلیں. میں سید صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں. مجھے بہت وقت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سید صاحب کی عمر کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے, ہمارے سید صاحب کو صحت عطا فرمائے. آپ سب لوگ جتنے آئے ہیں اللہ سب کو مدینے کی حاضری عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوب رزق میں روزی برکت کرے. میری بہنیں بیٹیاں جو بیٹھی ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے, صحت دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں میری بہن بیٹیوں کو نوازے, ان کو غم و دکھوں سے تکلیفوں سے دور رکھے. اس حضور کی برکت سے, خاتون جنت کے ذکر کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری جو تقریر سنی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بری بات لگی ہو آپ کو تو مجھے معاف کر دینا. اور آج کے بعد زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کیا فرماتے ہیں غوث الاعظم؟ موت تجھے حال بدلنے, جلدی بولو, موت تجھے, یہ لکھ کے لگاؤ گے نا اسٹیٹس پہ, اب کیا لگاؤ گے گھروں پہ؟ موت تجھے حال بدلنے, جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے, اسی میں جینا شروع کر دے. اللہ آپ سب کو آباد رکھے, شاد رکھے. اللہ تعالیٰ اس محلے کو, اس محفل کو, اس یہاں کے مسلمانوں کو اللہ آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا کرے. بہت شکریہ. استغفر اللہ پڑھیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد.